ایک خاص وظیفہ جس کو آپ کر سکتے ہیں ہر قسم کی جائز خواہش کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، باقی جو آپ کے معاملات ہیں ان سب معاملات کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ توجہ کے ساتھ سیکھ لیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر ہم ایک خاص وظیفہ سیکھیں گے۔ اس کو ہم نے کرنا کس طرح ہے، نفل بھی اس میں پڑھنے ہیں اور تسبیح بھی اس میں پڑھنی ہے، تو کس طرح پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیجیے گا۔ پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ جو شب برات میں مغرب کے اور عشاء کے درمیان میں 6 نفل پڑھے جاتے ہیں، ان پر میں نے پہلے ہی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، تو وہاں سے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اس کے علاوہ میں نے وظیفہ بتانا ہے جس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ بڑے فائدہ آپ کو اس کے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس وظیفے کو جب آپ نے کرنا ہے تو آپ شب برات کی رات میں بھی کر سکتے ہیں، شب برات کی رات سے پہلے کرنا چاہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں، شب برات جب گزر گئی اس کے بعد آپ کسی بھی رات میں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کے علاوہ رمضان میں کرنا چاہیں رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، رمضان اور شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، یا پھر اس کے علاوہ محرم، صفر، کسی بھی مہینے میں، پورے 12 مہینوں میں کسی بھی رات میں آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ شب برات کی رات کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کے بعد کرنا چاہیں پہلے کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، یعنی کہ جس بھی رات آپ کرنا چاہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر رات کو کر رہے ہیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یا پھر جس بھی ٹائم رات میں وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفلوں کی نیت کرنی ہے، اور ان کی نیت آپ نے مطلقاً کرنی ہے 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے۔ اس طرح مطلقاً نیت کر لیں۔ نیت یہ کہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھنے لگے ہیں، یا پھر ایسا ہو کہ مثال کے طور پر صرف دل میں ہی ارادہ موجود ہے، زبان سے آپ کچھ بھی نہ کہیں۔ یعنی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دل میں ارادہ کریں، اور زبان سے بھی کہنا چاہیں تو آپ کہہ لیں کہ 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر منہ سے کچھ بھی نہیں بولتے، صرف دل میں ارادہ ہے آپ کے کہ اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھنے لگے ہیں، تب بھی نیت درست ہو جاتی ہے۔ زبان سے بول کر، الفاظ بول کر نیت کرنا یہ لازمی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ دہرانا چاہیں تو آپ اس طرح دہرا سکتے ہیں 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ دینا ہے، عورتوں نے عورتوں والی جگہ اور مردوں نے مردوں والی جگہ ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ قل هو اللہ۔ یہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے، قل هو اللہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے 11 بار۔ ٹھیک ہے، 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 بار قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی 3 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، 3 بار آپ نے یہ پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر پھر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر اسی طرح سجدے میں 3 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح 11 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ جتنی بار پہلی رکعت میں پڑھی تھی 11 بار، دوسری میں بھی آپ نے 11 بار قل هو اللہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ لی۔ اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی یہ پڑھ لی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے التحیات پڑھنی ہے،
اس کے بعد درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، وہ دعا آپ نے پڑھ لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھر کے اپنے ان 2 نفلوں کو مکمل کر لینا۔ اب یہ 2 نفل آپ نے پڑھ لیے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر اسی طرح بیٹھے رہنا ہے، اور بیٹھے بیٹھے آپ نے اس وقت وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے پڑھنی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ اللہ کے پاک 3 نام ہیں، ان کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 دفعہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس طرح پڑھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تینوں نام پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، پھر دوسری بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار، پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار، اس طرح کر کے آپ نے 100 دفعہ اس کی تسبیح کرنی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 100 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یعنی یا حنان یا منان 1 بار، پھر یا حنان یا منان 2 بار، یا حنان یا منان 3 بار، اس طرح کر کے آپ نے 100 دفعہ اس کو پڑھنا ہے یا حنان یا منان۔ اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، یعنی یوں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 1 بار ہو گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بار ہو گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار ہو گیا۔ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ویسے میں مختصر بتا رہا ہوں کہ یہ والا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور آپ درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 100 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ یہ میں نے ویسے آسانی کے لیے بتا دیا کہ آپ چھوٹا یہ والا درود پاک بھی پڑھنا چاہیں تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ درود پاک پڑھ لیا، یعنی کہ 2 نفل پڑھے پہلے آپ نے، ان کی مطلقاً نیت کی کہ 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 100 دفعہ یا حنان یا منان، اور 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے پڑھ لی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے۔ اس کے بعد آپ اپنی حیت وغیرہ تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کوئی بیٹھے بیٹھے اگر تھک جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی جائز خواہش ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، رشتے کے لیے ہے، رزق کے لیے ہے، بخشش کے لیے ہے، اولاد کے لیے ہے، کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، قرضہ ہے، جس چیز کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، پھر دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ہاتھوں کو ایسے بلند کر لینا ہے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھ لیں، جیسے والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا پھر جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی زبان کے اندر پنجابی، اردو، انگلش، جو بھی آپ کی زبان ہے اس زبان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی دعا کرنی ہے۔ 1 دعا کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، 5 منٹ کی کر لیں، 10 منٹ کی کر لیں، جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ اس کے بعد پھر اینڈ پہ درود پاک پڑھیں اور چہرے پہ آپ نے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں گے، اس طریقے پر کریں گے، اور جیسے کہ میں نے بتا دیا آپ کسی بھی رات میں یہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دن کے وقت کرنا چاہیں تو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دن میں اگر آپ نے کرنا ہے تو سورج نکلنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد آپ کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں، اور رات میں پھر عشاء کے بعد جیسے آپ جس ٹائم بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تہجد کے ٹائم میں کرنا چاہیں تہجد کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو کسی بھی مہینے میں، کسی بھی رات میں، کسی بھی دن میں آپ کر سکتے ہیں، وہ ایسا وقت ہو جس میں نفل پڑھنا منع نہ ہو، تو اس طریقے کے مطابق آپ نے نفل پڑھ کے اور 3 یہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ، اور تیسری جو چیز میں نے بتائی درود پاک 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ جائز دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی، پوری ہوگی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو خود کیا ہوا ہے، خود آزمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کریں گے تو انشاءاللہ واقعی آپ اقرار کریں گے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے، واقعی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ 100% بس ہوگا ہی ہوگا، وہ تو اللہ پاک جانتا ہے کہ کس کی دعا کون سی قبول ہو، کیسے ہو، لیکن ہم تو اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی دعویٰ نہیں ہے،
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قبول ہوگی، اللہ نے چاہا تو میرے رب نے اگر چاہا تو انشاءاللہ قبول ہوگی، اور جو بھی آپ کی جائز خواہش ہوگی یہ جائز دعا ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی وسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔